صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुबारकुल आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی ہے اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کے تذکارے پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کائنات کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی، اس ہستی پاک کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنے درمیان میں بٹھاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، کردار میں اور عبادات میں کسی کو ان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ نہیں دیکھا۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی عظمت قرآن حکیم کی مختلف آیات میں آئی ہیں۔ آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، آیہ مبالہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، سورہ دہر کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ان سے محبت، عقیدت، ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو میری محبت اور میرے آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جب وہ قیامت کے روز گزریں گی تو 70,000 حوران بہشت، آواز ہوگی 70,000 حوروں کے جلوں میں یہ گزریں گی، اور آواز آئے گی کہ اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری ہے۔ آپ تعجب میں ہوں گے کہ یہ ہستی پاک کون ہے۔ میں نے پچھلے برس ان کی شان میں کچھ اشعار لکھے تھے، میں چاہ رہا ہوں وہاں سے میں آغاز کروں۔ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں، حور و ملک ہیں خادم، روح الامی بھی دیکھو، زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، اور آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج، لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں۔ اور شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ، پیر صاحب، شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ، کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سیدہ خاتون جنت، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14.25 صدیوں سے اہل قلم، اہل علم، شاعر، ادیب ان کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، فاطمہ میری جنت، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، شہزادگان جنت کی والدہ ماجدہ ہیں، اور جن کے بارے میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس، آپ کی سخا، آپ کا حیا، آپ کی وفا، آپ کا زہد و تقوی، اگر ان سارے الفاظ کا کوئی مادی وجود ہوتا دنیا میں تو اس کا نام سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ان کا بعد زمانی برداشت تھا اور نہ ان کا بعد مکانی برداشت تھا، اسی لیے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، جن سے پہلے بھی جنہوں نے حضور کی خدمت میں اپنے مکان پیش کر دیے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کاشانہ پاک سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کاشانہ پاک دور تھا، تو سیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے احساس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر حضرت حارثہ کو کہا جائے تو ان کا مکان آپ کے قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی مجھے خیال آتا ہے پہلے ہی اس نے ہمیں بڑی جو ہے پیش کی ہے، خدمت کی ہے، اب دوبارہ کہتے ہوئے مجھے ذرا شرم آتی ہے۔ تو سیدہ پاک کی یہ بات جو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو صحابہ کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سرکار سے ایسی تھی، وہ تو اپنی جانیں قربان کرتے تھے، پھر بھی سمجھتے تھے سے حق نہیں ادا ہوا۔ انہوں نے فوری اپنا مکان پیش کر دیا، اور کاشانہ فاطمہ جو تھا اس کی ایک کھڑکی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھلتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ جب سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں کاشانہ فاطمہ سے ہو کر جاتے تھے، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے، مسجد نبوی میں آتے، اپنی مسجد مبارک میں 2 نفل پڑھتے اور سب سے پہلے کاشانہ فاطمہ پہ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار تھا، ان کے شہزادے لاڈلے جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی عقیدت تھی کہ جب ایک دن فاقے کے بعد آپ کو ایک صحابی نے دعوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا فاطمہ بھی 3 دن سے فاقے سے ہے، پہلے اس کو یہ کھانا دے کے آؤ۔ اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین، تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین۔ اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ، اے جان ختیجہ، بوسا گہ جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین، اور جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات، اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے 2 نین، اے مخدومہ کونین۔ یہ چاند یہ سورج یہ تیری چکی کے ہیں 2 پارٹ، ہے عرش تیری کھاٹ، بنت شہ لولاک تیری ملک ہیں دارین مخدومہ کونین۔ تم حیدر کرار کے ہو گھر کا اجالا، نور شہ والا، فرزند تیرے سیدین کریمین مخدومہ کونین۔ اور شبر تیرا لولو، تیرا شبیر ہے مرجان، دال اس پہ ہے قرآن، لا ریب علی، اور ہے تو مجمع بحرین مخدومہ کونین۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس وقت ہو تاروں میں کمر 14ویں شب کا، رخ ماند ہو سب کا، تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین مخدومہ کونین۔ ہے اس میں مکرم تیرا مفتاح مہمات، اے روح کرامات، نازاں ہے تیری ذات پہ خود صاحب قوسین مخدومہ کونین۔ اٹھتی نہیں نبوت تیری تعظیم، اٹھتی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر، تکریم کی خاطر، تو عین محمد ہے، محمد ہے تیری عین مخدومہ کونین۔ اور تخلیق دو عالم کا سبب پنجتن پاک، یہ ہے سخن پاک، سلطان مدینہ اسد اللہ شہیدین مخدومہ کونین۔ کیوں کر ہو سوالات لحد کا مجھے کھٹکا، ہوں سگ میں کیوں کر ہو سوالات لحد کا مجھے کھٹکا، ہوں سگ میں تیرے در کا، جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرین مخدومہ کونین۔ در پر تیرے اے وارثائے شاہ مدینہ، حاضر ہے کمینہ، ساجد پہ بھی ہو لطف و کرم صدقہ سبتین مخدومہ کونین۔ ناظرین کرام، سیدہ پاک کی شان و عظمت کے حوالے، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ورع، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی عظمتیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، اور ان کی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد آپ کبھی مسکرائی نہیں، اور صرف 6 ماہ بعد آپ کا وصال پاک رمضان پاک میں ہو گیا تھا۔ آج سیدہ پاک کے فضائل، ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ شرکِ گفتگو میں میری بزم میں پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر پروفیسر بشارت صدیقہ زاروی ہے، اور آخر میں میں آپ کو ماررہ شریف جو سیدنا حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مجدد ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا مرشد خانہ جو تھا وہ ماریرہ شریف تھا، اور وہ پہلے جس گھر میں جا کے وضو فرمایا کرتے ٹھہرتے تھے، اس خانوادے سے افسر علی خان، جن کو لاڈلے میاں کے نام سے لوگ جانتے ہیں، وہ آج منقبت بارگاہ سیدہ میں پیش کریں گے۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، بزرگ آدمی ہیں، بڑے خوب اپنے دل سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے آج ان کو بھی دعوت دی ہے، وہ بھی آخر میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پیر قمرو شکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کی عظمت اور شان پروردگار عالم بیان فرما رہا ہو، تو آقا علیہ السلام کی امت سے کس کی مجال ہے کہ ان کی شان کو حقیقی معنی میں خراج تحسین پیش کرے اور حق ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ابتدائیہ میں متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں ان کی شان کو بیان فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز تھے کہ آپ پر وحی کی کیفیات طاری ہوئیں، اور پھر جب آقا اس کیفیت سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کو بلایا اور اپنی چادر مبارک میں لیا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اپنی پاک بارگاہ میں طلب کر کے چادر مبارک کے نیچے لیا، اور وہ آیت جو آیت تطہیر نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف دیکھیے اور ان کی ایمانی شان دیکھیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھی اور میں نے چادر مبارک کا گوشہ پکڑا اور عرض کیا آقا کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تم اپنے مقام پر ہو اور مقام خیر پر ہو۔ گویا ان کے مقام اور عظمت رفیعہ کا بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، اور اپنی اہل بیت اطہار کی شان کو جو آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں تم سے ہر قسم کے گناہ کے میل کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا فرما دے۔ تو اللہ کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے اور منشا کو یوں بیان کر کے واضح فرما دیا کہ یہ طہارت و پاکیزگی کے جس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اس کو ان کا رب ان کو وہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدہ پاک کی عظمتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عظمتیں ہوں اور پھر ہمیں بولنے کا شرف ہو تو یقیناً یہ ہم سب کے نامہ اعمال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ مرتبہ جو ہے رب کائنات سیدہ سے محبت کرنے والوں کو ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ فاطمہ لفظ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، چونکہ آپ کی دادی جان سرکار دو عالم علیہ السلام کی ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمر بن عائز،
پھر آپ کی جو دائی صاحبہ جو 2 خواتین نے خدمت عین ولادت کے وقت سر انجام دی تھی، ان میں ایک حضرت شفا تھی اور دوسری حضرت فاطمہ بنت عبداللہ تھی. یہ عثمان بن ابی طلحہ جو خانہ کعبہ کے بعد میں کنجی بردار تھے ان کی والدہ تھی. تو یہ بھی آپ کی زندگی میں لفظ فاطمہ آیا. پھر آپ کی چچی جان ان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. پھر اسی طرح جن خواتین نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، وہ آپ کی ساس بھی بنتی ہے نا؟ جی جی ہاں جی ساس ہیں. تو اسی طرح جو ہے آپ کو دودھ پلانے کا جو شرف حاصل کرنے والی ہیں ان میں بھی ایک خاتون کا نام فاطمہ تھا. تو اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک خواتین جو ہیں وہ آپ کی ماؤں کے درجہ میں آتی ہیں. تو ان کے نام میں فاطمہ تھا، تو آپ نے اپنی سب سے پیاری صاحبزادی کو بھی یہی نام عطا کیا. آپ کی ظاہر حیات طیبہ میں ہی لوگوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی بچیوں کے نام فاطمہ رکھا کریں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو جو ہے لوگوں کے اندر پھیلایا، اور اس انداز میں کہ ایک مرتبہ انتہائی قیمتی کپڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کپڑے کو کاٹو اور مدینہ منورہ میں فاطمہ نام کی جتنی خواتین ہیں بچیاں ہیں ان سب میں تقسیم کر دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو ظاہر فرمایا ہے. اسی طرح اگر ہم آگے مزید چلتے ہیں تو آپ نے ایک حدیث پاک پیش فرمائی انٹرو میں، الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بدعہ جو ہے وہ ٹکڑا کو کہتے ہیں، اور منی من جو لفظ ہے یہ یا تبعیضیہ ہے یا بیانیہ ہے. اگر تبعیضیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا سارا جسم میرا نہیں ہے بلکہ یہ فاطمہ کا بھی حصہ ہے. اور اگر اس کو من بیانیہ لیں گے تو پھر اس کی یہ صورت واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، میری جتنی بھی شانیں ہیں وہ ساری کی ساری فاطمہ تو زہرا سے ہی ظاہر ہوں گی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عظیم ترین خراج تحسین عطا فرما رہے ہیں. اور ہماری آج کی خواتین کے لیے سیدہ کا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، وہ بھی آپ نے چونکہ انٹرو کے اندر ہی سارا کچھ آپ بند کر دیا کرتے تو ہم تو اس کی وضاحت ہی کرتے ہیں. میں تو اشارہ صرف کرتا ہوں، تو وہ اسی لیے یہ ایک بہترین چیز ہے، ہمیں بھی رہنمائی ملتی ہے اس سے. تو اب یہ ہے کہ آپ کا جو عمل مبارک ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتی تھی. تو آج ہماری بچیوں کو بھی چاہیے اپنے باپ کے ہاتھ کو دست مبارک کو باپ سمجھ کے اور سیدہ کی سنت سمجھتے ہوئے بوسہ ضرور دیا کریں. اس سے گھر کے اندر اہل بیت کی محبت بھی ڈیولپ ہوگی اور نامہ اعمال کے اندر اضافہ بھی ہوتا چلا، برکات بھی ملیں گی. بالکل. اور اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ بات دیکھیں تو انصاب الاشراف میں بلاسری نے بیان کیا ہے کہ آپ ابھی بچی تھی تو اس وقت ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہ ہوا نا کہ مسئلہ جس سے محبت ہو تو اس کے جو رشتہ داران ہیں متعلقین ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جس سے نفرت ہو تو پھر اس کے متعلقین سے بھی نفرت ہوتی ہے. تو ابو جہل نے حضور کی نفرت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا جو بالکل ابھی چھوٹی عمر میں تھی، 4 یا 5 سال کی عمر میں، ان کو جو ہے وہ ایک تھپڑ مار دیا. تو آپ روتی ہوئی سرکار کی خدمت میں آئیں تو آپ نے بھیجا ان کو جا کے تم ابو سفیان کو بتاؤ کہ وہ کیا کرتا ہے. حالانکہ وہ بھی دشمنوں میں تھا لیکن اتنی ان کے اندر حمیت تھی کہ یہ بچی ہے، بچی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہوا کہ سیدہ نے جا کے ان کو بتایا، وہ ان کو لے کے گئیں. ابو جہل لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا اس نے مارا جی، اس نے مارا. فرمایا چلو آگے بڑھو. اور اس کے ذریعے آپ نے وہاں پر کیا کیا، چلو مارو اس کو تھپڑ، اس نے آپ کو مارا ہے نا، آپ اس کو مارو سب کے سامنے. اور اتنا سختی سے بولا کہ ابو جہل جو ہے وہ وہاں پر لرز گیا اور سیدہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ایک اس کو ہاتھ مار دیا. اب جب یہ واپس آئیں تو حضور کو عرض کیا، حضور آپ نے فرمایا کیا کیا ابو سفیان نے؟ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، اس نے تھپڑ لگوایا مجھ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم لا تنسا ابا سفیان، یا اللہ ابو سفیان کو اپنی رحمت سے بھول نہ جانا، اپنی رحمت سے محروم نہ کر دینا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس دعا کو بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیا کرتے تھے کہ ابو سفیان کو جو اسلام قبول کرنے کا شرف ملا ہے وہ سیدات النساء کی اس خدمت کی وجہ سے نصیب. تو اب دیکھیے کہ سیدات النساء کا اچھا جی ایک بات دیکھیں جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، ان کی غیرت دینی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ سب سے پہلے جس شخصیت نے کیا ہے وہ حضرت امیر حمزہ والا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے. سیدات النساء جب پتہ چلا کہ اوجڑی پھینک دی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں، تو آپ روتی جاتی تھی، ہٹایا. اور جو آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم ہلاک ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ساتوں کے ساتوں بدر کے میدان میں میں نے دیکھا کہ جہنم رسید ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائب صاحب یہ بالکل حقیقت ہے، اور جو آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، اس کا پس منظر بھی یہی ہے. اچھا جی بالکل. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر زخمی ہو گئے
تو آپ اس زخم کو صاف کرتی تھی اور پھر آپ نے کپڑا جلا کر راکھ بنا کر اس یہ زخم بدر کو، کی بات ہے۔ جی بالکل، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹی ام ابیہا ہے، یعنی جس طرح میرے ساتھ محبت اور عزت اور ناموس پر جس طرح یہ پہرا دیتی ہیں اور باپ کا دست و بازو بن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے حوالے سے بڑی ایمان افروز ایک بات لکھی امام یوسف نبیانی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے چہرے میدان حشر میں سفید کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مسند الفردوس میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل بیت سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ، پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک دن کی محبت، اور فرمایا اس محبت پر جس کو موت آ گئی وہ جنت میں جائے گا، وہ پکا جنتی ایک اور تو اس یہ کی بھی میں نے مغفرت ہو کال چکی۔ پڑھا ہے کہ وہ شہید کی موت اس کو نصیب ہوگی، جی بالکل، شہادت کا مات درجہ شہیدن ملے کے گا۔ الفاظ، جی بالکل موجود۔ اچھا دوسری بات دیکھیے کہ آپ نے انٹرو میں ایک بات ارشاد فرمائی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ سیرت و کردار میں، عادات و اطوار میں، نشست و برخاست میں، گفتار میں کامل شبیہ نبی علیہ السلام کی اگر کوئی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک مقام پر وہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آئیں تو ان کے چلنے کا انداز بالکل وہی تھا جو نبی علیہ السلام کے چلنے کا انداز ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی میں نبی علیہ السلام کے علاوہ اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا ان کی صداقت کے حوالے سے۔ اب یہ بات دیکھیے کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کی پہلے پہل مشابہت رکھنے والی ذات وہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ہے، کامل ذات، واحد ذات وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادے ہیں، پھر وہ تقسیم ہو گئی، تقسیم ہو گئی، جس طرح حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین کرام، ایک خاتون غریب اپنے بچے کو ساتھ لے کے آتی ہے، چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے، غریب عورت ہے۔ خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ہے یہ کاشانہ وہ ہے جہاں پہ کسی سائل کو خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ دوپہر کا وقت ہے، امام حسن بچے ابھی سو رہے ہیں، وہ اپنے بچے کو انگلی لگائے ہوئے اندر جاتی ہے، سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے، ابھی بیٹھتی ہے تو آپ اس بچے کے کپڑے دیکھ کر امام حسن کو بیدار کرتی ہیں خواب سے، اور ان کی قمیض مبارک کو اتار کر اس بچے کو عطا کر دیتی ہیں۔ وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ کمال ہے، میں نے تو ابھی اپنا سوال پیش ہی نہیں کیا تھا، سوال سے پہلے ہی آپ نے عطا کر دیا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ کن کے جگر کا ٹکڑا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور اعظم چشتی نے کمال کی بات کی کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ جی پیر صاحب۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے حوالہ سے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے تو ایک جملہ حضور کی نظر کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دیکھیے اس بات کو کہ جب حضور علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لاتے ہیں یا وہ آپ کے ہاں حاضر ہوتی ہیں تو وہ آقا ان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیار اور شفقت کے ساتھ ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ۔ اس کا راوی کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ شان جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنا اہل بیت کا احترام کرتے تھے، اس پہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے وہ راوی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے راوی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اکیلے راوی ہیں اس حدیث کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا تو سب سے زیادہ اس سے بھی ذرا بڑا مظاہرہ جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات پر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے حسنین کا وظیفہ زیادہ رکھا تو اس پہ جو ارشاد فرمایا کہ حسنین کی برابری کرنے والے، ایران کی شہزادی جب آئی پھر کیا ہوا؟ جی، حسنین کی برابری کرنے والے، کیا تیرا باپ یعنی اپنی عاجزی کو ظاہر کیا حسنین کے بابا کے برابر ہے، کیا تیری ماں ان کی فاطمہ الزہرا کے برابر ہے، نانا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یعنی یہ ادب اور احترام جو ہے انہی ہستیوں سے تو آگے امت نے سیکھا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں تربیت کا اور خاص طور پر جو آپ کی شخصیت پہ اثر تھا وہ یہ کہ جیسے شہزادی شہر بانو والی بات بھی کاری دیں جی بسم اللہ، کہ جب وہ آئی تھی جی ایران تو لوگوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن عمر کو عطا ہوں گی، جی جی، جب تو آپ نے فرمایا شہزادی ہے شہزادوں کو عطا ہوگی، اور سیدنا امام حسین امام علی مقام کو عطا کی۔ سیدنا عمر فاروق کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور وہ جو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے غلام زادے ہو، کہا یہ لکھوا لیں یہ بات جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا لکھا ہوا کام آئے گا، یہ معرفت ہے حضور کی بارگاہ کا فیض ہے جو حاصل ہوا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کیا کہیں، جب گلے سے ان کو لگایا، امام حسن کے پڑپوتے آئے تھے ان کی خدمت میں، تو ایسے ان کو گلے سے لگایا زور سے، پھر ان کے پیٹ پہ یوں کر کے زور سے ایسے پیار سے کیا، تو انہوں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ جو اہل بیت اطہار کا ہر فرض جو ہے اس کی شفاعت قیامت میں قبول ہوگی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہزادے قیامت کے روز ہمیں یاد رکھنا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حصہ وافر ملا، اور اس میں جود و سخا آپ کا جو خاص وصف جس کی طرف آپ نے بھی کچھ اشارے فرمائے کہ گھر میں کچھ رکھنا پسند ہی نہیں ہوتا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اللہ کی راہ پر قربان کرنا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ فقر اختیاری تھا، لوگ کہتے ہیں یہ غریب تھے، غریب نہیں تھے، غریب ہوتے تو گھر میں کچھ جمع کرتے کر کے غربت کو دور کرتے، وہ گھر میں جب رکھتے ہی نہیں ہیں۔ فقر اختیاری جن کے والد گرامی احد پہاڑ کو کہیں سونے کا ہو جائے تو ہو جائے سونے کا، آج بھی سونا نکل رہا ہے کہ نہیں وہاں سے نکل رہا ہے، فقر اختیاری ہے نا جی، اور گھر میں کچھ رکھنا ہی نہیں، پسند ہی نہیں، رغبت ہی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ دار کی آیات کا آپ نے حوالہ دیا، ابتدا میں اشارہ دیا، اس حوالہ سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا خاص طور پر کہ کوئی کام اگر کرتے وقت انسان کی نیت ہو اور وہ یہ کہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر اللہ یہ سند عطا فرمائے کہ یہ کام خالصتاً میرے لیے ہے تو وہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں یہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور یہ پھر کھانا کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی جزا، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سند اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور پھر جب میرے ایک استاد کو یہ آیت بہت پسند تھی، بے شک وہ بڑا اس کو پڑھتے تھے بار بار، اور آپ بھی بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے۔ اب ایک مرتبہ مشہور روایت ہے کہ جب غلام اور کنیزیں آئیں تو آپ حاضر ہوئیں، کچھ
لینے کے لیے تو حضور علیہ السلام نے وہ مشہور تسبیح عطا فرمائی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے صحیح جی علامہ البخاری صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی اس میں ہم جو سیدات النساء کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ سب سے بہترین تو خود رب کائنات نے ان کی ذات کو کرم نوازیوں سے ہمکنار فرمایا اور قیامت تک کے لیے. سورہ کوثر بھی انہی کی شان میں آئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سب کمیاں دور کر دیں، ویطہرکم تطہیرا. کوئی کمی نہیں چھوڑی. جی ویطہرکم کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بطور خاص امت کے لیے قابل توجہ ہے. یہ باب تفعیل سے ہے، طہر یطہر تطہیر سے. اس کے اندر کثرت آتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس طرح ایک پانی ہوتا ہے نا جی، ایک خود پاک ہوتا ہے دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. ایک خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا. ایک خود ناپاک ہے جو اس کے ساتھ لگے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے. تو تطہیر وہ چیز ہے، ایسی پاکیزگی خود تو پاک ہیں جو ان کے ساتھ نسبت قائم کرے ان کو بھی پاک فرماتا ہے. واہ 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 واہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو باب تفعیل اور پھر اگلی بات کشتی نوح جو ہوئے جی جس کا ان سے تعلق جڑ گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جس کا ان سے تعلق نہیں جڑا، جس سے دل میں بوجھ رکھا، اس کا بیڑا ڈوب گیا، بیڑا غرق ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں وَيُطَهِّرَكُمْ کے آگے تطہیر مفعول مطلق کے طور پہ اللہ نے اس کو مکرر ذکر کیا ہے. صرف وَيُطَهِّرَ فرما دیا جاتا تو بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن تطہیر کا لفظ جو ہے وہ مکرر لانے سے، اس کو مفعول مطلق بنانے سے اللہ نے ہر قسم کا اطلاق ہی ختم کر دیا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کا صرف یہی در ہے، میرے محبوب کی آل کے ساتھ اپنا ربط قائم کرو تو تمہارا دل پاک ہوگا. اس کے بغیر پاکیزگی کہیں حاصل نہیں ہوتی. اور پھر خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اچھا جی بشارت آپ نے بات مکمل کرنی. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ النساء کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عالیہ تھی ان کا اور سیدہ مریم کا بڑا مقام ہے، تو آپ بتائیں کہ کس کا مقام بڑا ہے؟ انہوں نے کہا تم عورتوں کی بات کرتے ہو، میں تو مردوں میں بھی سمجھتا ہوں کوئی سیدہ فاطمہ کے برابر نہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا بن جائے اس سے تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جی آپ بات مکمل کریں. پہلے تو وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ کامل مشابہت جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور کی ذات سے. یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود نبی علیہ السلام کے کسی عمل سے مشابہت اختیار کرے تو وہ بخشا ہوا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. المرء مع من احبا، جو کسی سے خود مشابہت اختیار کرے. یہاں جو مشابہت ہے وہ خود خدا نے عطا کی ہے، اور کس کی مشابہت ہے؟ اپنے حبیب کی مشابہت عطا کی ہے. تو اس سے حضرت فاطمہ الزہرا کی محبوبیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس قدر محبوبیت کہ گرمیوں کے روزے کے اندر جب وہ آرام کرتی ہیں اور خود نیند طاری کی جاتی ہے ان پر، تو چکی خود بخود چلتی ہے. اور حضرت ام ایمن جب پوچھتی ہیں کہ حضور چکی خود بخود چل رہی ہے، تو فرمایا فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ اس چکی کو چلائے. دوسری بات غازی صاحب، اچھا اس کے دو راوی ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے راوی ہیں اس واقعہ کے. جی بالکل، سلمان فارسی کے والے سے بھی. اچھا سلمان فارسی کے والے سے، میں نے ان کے والے سے بھی پڑھا. جی جی. اور وہ ہے کہ جھولا چل رہا ہے اور چکی چل رہی ہے اور دانے پس رہے ہیں، یہ لفظ آتا ہے کہ دانے پس رہے تھے. جی. اور دوسری بات غازی صاحب یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وصال رسول کے بعد آپ کو مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا. شیخ محقق کہتے ہیں کہ ایک موقع آیا تھا کہ آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی آپ کے اپنے وصال کے وقت. وہ کیا موقع تھا کہ آپ پریشان تھی، پریشانی کا اظہار کیا زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت امیس سے کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ ساری زندگی کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا. اب جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی غیر محرم جنازے کے اندر میری لاش کی طرف، میرے وجود کی طرف نہ دیکھے، تو ایسی کون سی صورت اختیار کی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ حبشہ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ خشک تنے ڈال کر اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے. پھر وہ صورت انہوں نے بنا کے دکھائی. تو جب بنا کے دکھائی تو پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ان کو غسل دینے میں بھی سیدہ اسماء شامل تھی. اور جنازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کی خواہش پر حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا جنازہ. جی بالکل. اور وہ جنازہ جو تھا پہلی مرتبہ وہ ڈولی کی ایک صورت اختیار کی گئی اور جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا. فرمایا وصیت کی کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کی طرف بھی نہ دیکھے.
پھر ذوق عبادت کا یہ عالم، امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ اکثر دعائیں کرتی، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مادر مہربان آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ آپ نے فرمایا الجوار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہوتا ہے پھر گھر ہوتا ہے۔ ہائے تو ہائے، وہ کرم جو ذات رسول میں پایا جاتا تھا، اس کا عکس، اس کی جھلک، اور سفر مصطفیٰ کی ابتدا بھی آپ، سفر مصطفیٰ کی انتہا بھی آپ۔ آپ نے جو بات کہی کہ جسم کا حصہ، آپ دیکھیے کہ محدثین نے لکھا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں آج حضور آرام فرما ہے، یہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے۔ حالانکہ زمین کا ٹکڑا یہ جسم رسول کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ مس ہو حضور کا گیا، جسم مس ہو رہا ہے، مس ہونے کی وجہ سے زمین کے ٹکڑے کی یہ فضیلت ہے۔ تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کو جسم کا ٹکڑا کہا گیا، ان کی فضیلت کا اندازہ کون وادی طبا والا جو واقعہ ہے جی، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا گیا یہاں جوتے اتارو، اس پہ محدثین نے بڑی خوبصورت مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا مقصد یہ تھا کہ اس زمین کو سعادت نصیب ہو جائے، قدم موسیٰ علیہ السلام کے یہ بوسے لے لے۔ جی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ابھی بشارت صاحب نے بات فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لمس ہے جس مٹی کے حصے کی، تو وہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ یہ بات تو محدثین کے ہاں بالاتفاق ہے، اور جس شخصیت کو سمجھا جاتا ہے اس بارے میں بہت پیچھے اور نقاد سمجھا جاتا ہے، شیخ ابن تیمیہ، ان کی بعض تحریروں سے یہ چیز آتی ہے کہ وہ شاید ان محبتوں سے دور تھے، لیکن انہوں نے بھی مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس لگا ہوا وہ عرش سے اعلیٰ ہے، عرش سے اعلیٰ ہے، یہ ان کا بھی فتویٰ ہے۔ تو اب آپ اس لیے لولاک لما خلقت الافلاک، وجہ تخلیق کائنات جہاں پہ ہوں گے جن کی خاطر یہ ساری یہ کائنات بنائی گئی ہے، یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ بشارت آپ کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، بہت مختصر سا وقفہ، لگا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا۔ سیدہ پاک کی شان میں تو پروگرام ہونا چاہیے، کم از کم میں گزارش کروں گا کسی دن ہم ایک لمبی 4 گھنٹے کی نشست جو ہے انشاءاللہ کریں اور ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں بیان کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخہ تسبیح فاطمہ کی فضیلت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک، ہم اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں، خوشگوار حالات میں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ناگوار حالت میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جی لاڈلے میاں، کہیں بنائے سے بنت رسول بنتی ہے، کہیں بنائے سے بنت رسول بنتی ہے، کوئی کوئی کلی قسمت سے پھول بنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پسر امام پیمبر پدر ولی شوہر، پسر امام پیمبر پدر ولی شوہر، یہ سب شرف ملے تب ایک بطول بنتی ہے، واہ 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 واہ، یہ سب شرف ملے تب ایک بطول جی بنتی ہے۔ ارشاد۔ بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، آپ ترنم سے نہیں آج پڑھیں گے؟
ترنم سے پڑھ لیتے ہیں. ترنم سے سنائیں نا جناب, کمال ہے. بطول بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں, یہ حق ادا تو رسول و امام رسول و امام کرتے ہیں, یہ حق ادا تو رسول و امام کرتے ہیں. زمانہ تیرا کرے احترام کیوں نہ کرے, زمانہ تیرا کرے احترام کیوں نہ کرے, رسول خود تجھے اٹھ کر سلام, واہ واہ واہ, رسول خود تجھے اٹھ کر سلام کرتے ہیں. جو صدق کے دل سے سمجھتے ہیں تجھ کو صدیقہ, جو صدق کے دل سے سمجھتے ہیں تجھ کو صدیقہ, تیرے کلام میں وہ کب کلام کرتے ہیں. ثنائے فاطمہ زہرا شار ہے جن کا, ثنائے فاطمہ زہرا شار ہے جن کا, وہ اپنا خلد میں پیدا کرتے ہیں. ثنائے فاطمہ زہرا تو ایک عبادت ہے, ثنائے فاطمہ زہرا تو ایک عبادت ہے, اسی لیے یہ وظیفہ مدام کرتے ہیں. واسطہ بھلا کیسے نہ جائے راحت ہو, وہ واسطہ بھلا. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.